3 سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لیے آج ہی ہمارے مدرسے کو جوائن کرے اور عالم اور عالمہ بنیے، وہ بھی 3 سال کے اندر اپنے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین شریف کا آج تیسرا سبق ہے، جس میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی دوسری رکوع شروع کرنے والے ہیں۔ جو آج کی تفسیر کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ میں بندوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک راستہ دکھائیے، غلط لوگوں کے راستے سے بچائیے، تو اللہ نے پورے قرآن کریم میں 2 لوگوں کے بارے میں تذکرہ کر دیا، ایک وہ لوگ جو صحیح ہیں، ایک وہ لوگ جو غلط ہیں۔ پھر پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صحیح لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ صحیح لوگ وہ ہیں اہل کتاب میں سے جو پرانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نئی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بتا رہے ہیں کہ ایسی جماعت کے بارے میں جو ان میں سے ہی ہے، لیکن یہ ایسی جماعت ہے جو حقیقی طور پہ ایمان نہیں رکھتی ہے، بلکہ دل کے اندر جو ہے وہ کفر، نفرت، بغاوت کا مزاج رکھتی ہے، بغاوت کرتی بھی، عملاً بھی، قولاً بھی، لیکن زبان سے مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس گروہ کا نام منافقین ہے۔ یہ عام طور پر یہودی ہوا کرتے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ دشمن تھے جو بالکل ظاہری طور پر کھل کر کے بغاوت کرتے تھے۔ جتنا غصہ ان کے دل کے اندر تھا، جتنی نفرت مکے کے کافروں کو مسلمانوں کے لیے ان کے دل کے اندر تھی، اتنا ہی زیادہ وہ زبان پر بھی لاتے تھے۔ لیکن ہجرت کرنے کے بعد جب مسلمان مدینے آ گئے تو یہاں جو دشمنوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یہاں ایسے دشمن تھے جو زبان سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب موقع ملتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا تو وہ پھر کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ نفاق، جو منافقین جن کے اندر نفاق ہوتا ہے ان کو منافقین کہا جاتا ہے۔ منافقون اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تو نفاق جو ہوتا ہے یعنی منافق، یہ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ نفاق جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک قولی نفاق ہوتا ہے، ایک عملی نفاق ہوتا ہے۔ قولی نفاق کہتے ہیں کہ زبان سے یعنی دل کے اندر کچھ ہے، زبان کے اندر کچھ ہے۔ اب قولی نفاق میں بھی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو اعتقاد کے اعتبار سے منافق ہو، یعنی اوپر سے تو مسلمان کہہ رہا ہو اور اندر سے وہ مسلمان نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اوپر سے تو کہہ رہا ہو وہ مسلمان تو نہ ہو، لیکن اوپر سے کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور پیچھے سے اندر سے اس کے دل کے اندر کچھ اور ہو، تو یہ قولی منافقت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی منافق جو آج کے دور میں زیادہ پایا جائے گا آپ کو، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حقیقی طور پہ جو منافق ہے اس کی پہچان آپ نہیں کر سکتے کہ کون دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے، کون دل سے مسلمان ہے، کون نہیں، لیکن آج لوگوں کے عمل دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ منافق براہ راست نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ میں نے منافق کی ایک تشریح کر دی۔ اب کچھ مسئلے مسائل جو ہیں فقہ کے اعتبار سے اس دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں منافق کہہ دیا، یا قرآن نے جن کے بارے میں منافق کہہ دیا، جس میں عبداللہ ابن ابی، ابی سلول وغیرہ اس طرح کے کچھ لوگ تھے، ان کے بارے میں کہہ دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ آج کے دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی بند ہو چکی ہے، اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ہمارے پاس جو ہے پورا یقین ہو ہم کو۔ ہاں، اگر کوئی ثبوت بالکل واضح ہو جائے
جائے، پیش ہو جائے، ایویڈنس پروف ہو جائے، اس کے بعد اس کو منافق کہا جا سکتا ہے، ورنہ وہ چاہے کتنا بھی عمل کرے، اگر ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو ہم اس کو منافق ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس پورے درس میں منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق کا عمل کیسا ہوتا ہے، منافق کس کو کہا جاتا ہے، منافق کیسے ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ان کا کتنا دشمنی ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سزا بتائیں کہ ان کو کیا ہوگا، وہ کس طریقے کی سزا بھگتیں، اس طرح کی باتیں، یعنی اس پورے رکوع میں منافق کو لے کر سارے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اس رکوع میں 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ پہلی، اللہ نے یہ بتایا کہ منافقین کون لوگ ہیں، دوسرا ان کے کیا کارنامے ہیں وہ بتایا، اور تیسرا ان کی کیا سزائیں ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بتائے ہیں۔ اب چلیے ہم لوگ پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر، مختصر تفسیر میں ہم لوگ چلیں گے۔ یہاں شروع ہے وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ، یعنی اب جو آیت ہے وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، ایسے پھر کہہ رہے ای یوم القیامت لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ، یہ تفسیر ہے یوم آخر کا، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانے سے مراد ہے قیامت کے دن پر، اس لیے کہ قیامت ہی تو آخری دن ہوگا دنیا کا۔ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت۔ رعیہ، یہ تفسیر کی آیت۔ رعیہ فی معنی من وفی ضمیر یقول لفظ، رعیہ فی معنی من کا مطلب من کی معنوی رعایت کی گئی، ٹھیک ہے، فی ضمیر یقول لفظہا، اور یقولو کے اندر جو ضمیر ہے اس کو لایا گیا لفظ رعایت کرتے ہوئے، یعنی من کے دو رعایت یہاں پر کی گئی، ایک من کے لفظی رعایت کی گئی ہے اور ایک من کی معنوی اور لفظی رعایت کا مطلب ہوتا ہے، ایک جو من کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں، من مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک، تو من جو ہوتا ہے وہ واحد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو وہ من یقولو جو ہے، تو اس سے جو ہے لفظی طور پر جو ہے یقولو کے اندر واحد کا صیغہ لایا گیا، تو لفظی طور پر جو ہے یہاں پر کیا کیا گیا، من کی رعایت کی گئی، اور یہ ناس پہلے آ چکا ہے، من الناس، تو ناس میں سے ہی لوگ بولتے ہیں، تو بہت سادے لوگ ہوں گے، تو یہاں پر مانوی اور لفظی دونوں رعایت کی گئی من کی، ٹھیک ہے، تو لفظی رعایت کی گئی اس طریقے سے کہ یقولو کو واحد لایا گیا اور ناس کو جو ہے آپ جمع لایا گیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناس کے اندر بہت زیادہ لوگ ہوتا ہے، تو وہی چیز یہاں پر کہی گئی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی جو لوگ ایمان والے ہیں۔ کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ، اس چیز کے خلاف ما أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ، جو ان کے پیٹ، یعنی ابطنو کا مطلب ان کے پیٹ میں ہے، یعنی جو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور سینوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ من الکفر، ما اور من والا یہاں پر ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ما ابطنوہ یعنی جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں، من الکفر کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ کفر۔ تو اگر من کو آپ کا ہٹا دے تو ترجمہ نارمل ایسے ہوگا کہ اس چیز کے خلاف جو چیز وہ اس کفر کے خلاف جو کفر وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوتے ہیں اس کا اظہار وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ لیدفعوا عنہم احکامہ الدنیاویہ، تاکہ ان کے اوپر جو دنیاوی احکام ہے، یعنی ایک اسلامک ملک میں مشرکین یعنی کافر کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے رہنے کے جو احکام ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے یا کبھی ان کو گھر اس کو دیش چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس دنیاوی اغراض سے یعنی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، یا مال غنیمت وغیرہ لینے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان کو بتا کر کے، لیکن حالانکہ وہ اصل میں کافر ہیں، اور وہ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو دنیا کچھ فائدہ ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یخادعون، وما یخدعون ہے اصل میں، وما یخدعون الا انفسہم، اس کے اصل میں دو قراتیں اس لیے ایسا لکھا ہوا ہے،
وما یخدعون الا انفسهم کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں. کیسے نقصان پہنچاتے ہیں؟ لأن وبال خداعهم راجع الیہ، اسی لیے کہ ان کی جو دغابازی، یہ جو دھوکہ ہے، اس کا نقصان کہاں کیا ہوگا؟ راجعون الیہم، انہی کی طرف لوٹنے والی ہے. فیفتضحون فی الدنیا، تو وہ لوگ دنیا میں رسوا ہوں گے، بدنام ہو جائیں گے. باطلاع اللہ نبیہ، اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی کو اطلاع کر دینے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیں گے علی ما ابطنوہ، اس چیز کی جانکاری دے دیں گے جو کچھ وہ چھپائے پھرتے ہیں. وَيُعَاقَبُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ان کو سزا دیا جائے گا. وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ لوگ یشعرون کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے یعلمون، کہ وہ لوگ نہیں جانتے ہیں. أَنَّ خَدَعَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ، کہ جو دھوکے بازی ہے وہ حقیقت میں ان کے لیے ہی ہے. پہلے یہاں تک ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، اس کے بعد انہوں نے لایا ای یوم القیامت لأنه آخر ایام. تو اس کی یہ جو تفسیر ہے یہ یوم الآخرہ کی ہے، ٹھیک ہے. وما هم بمؤمنین، اس کی تفسیر انہوں نے نہیں کی ہے، بلکہ آگے انہوں نے رعیہ فی معنی من وفی ضمیر یقول لفظها، یہ تفسیر کی ہے کس کی؟ من الناس کے بعد جو من یقول والا جو من ہے اس کی تفسیر کی. یخادعون اللہ والذین آمنوا، تو یخادعون کی تفسیر کی کہ دھوکہ کیسے دیتا ہے، تو انہوں نے دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ بِإِظْهَارِ خِلَافِ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ، اس چیز کو اپنے کفر کو سینے میں چھپا کر کے ظاہری طور پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان والا اپنے آپ کو بتاتے ہیں. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لِيَدْفَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَهُ الدُّنْيَوِيَّةَ، تاکہ وہ دنیا کے کچھ احکام حاصل کر سکے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم، یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. پھر کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. لِأَنَّ وَبَالِ خَدَاعِهِمْ راجعون الیہ، اس لیے کہ جو کچھ بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں، جو دھوکہ بازی کر رہے ہیں، وہ اسی کی طرف لوٹنے والی ہے. اور وہ کس طریقے سے لوٹنے والی ہے؟ فیفتضحون فی الدنیا، کہ وہ دنیا میں رسوا ہو جائیں گے. کب؟ جب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو بتا دیا ہے، اس لیے وہ دنیا میں ان کی عزت نہیں رہی، ذلیل ہو گئے. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ یعاقبون فی الآخرۃ، آخرت میں ان کو سزا دیا جائے گا. وما یشعرون، اور ان کو یہ جانکاری بھی نہیں ہے کہ وہ جو کچھ غلط دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. اب یہاں پر المخادعۃ ہا ہنا من واحد کا عاقبۃ اللس، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خادع یخادع مخادعۃ، یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے، اور مفعلہ میں کیا ہوتا ہے کہ باہم شریک ہوتا ہے کوئی انسان کام میں. مفعلہ سے جو بھی فعل آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں آدمی ساتھ میں کام کر رہا تھا. جیسے ہم یہ کہیں مفاعلہ کا مطلب ہوتا ہے، مفاعلہ کا مطلب ہوتا ہے، فاعلہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ میں مل کر کام کرنا. تو جب یہاں پر لایا گیا خادع یخادعون، تو یخادعون جو لایا گیا تو یہاں پر تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور منافق آپس میں مل کے دھوکہ دے رہے تھے. اس لیے کہ مفاعلہ کی جو خاصیت وہ ہے کہ ایک انسان، دو لوگ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں. تو یہاں پر خادع جو ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ اور منافقین جو ہے مل کر کام کر رہے تھے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں والمخادعۃ ہا ہونا کہ باب مفعلہ جو ہے یہاں پر واحد کے لیے استعمال ہوا ہے. واحد کے لیے استعمال ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہمیشہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ باب مفعلہ سے جب بھی صیغہ آئے گا تو مطلب ہوگا کہ دو لوگ مل کر آپس میں کام کر رہے تھے. نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اکیلے ہی کام کرتے ہیں. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ جو باب مفعلہ سے آنے کے باوجود یہاں پر صرف مشرکین شریک ہے دھوکہ بازی میں، نعوذ باللہ اللہ شریک نہیں ہے. پھر اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ عرب میں بولا جاتا ہے عاقبۃ اللص، کہ میں نے چور کو پکڑا یا چور کو سزا دیا. تو یہاں عاقبہ جو ہے باب مفعلہ سے ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہم دونوں نے مل کر چوری کی یا ہم دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو سزا دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں کیا ترجمہ ہو رہا ہے کہ میں نے چور کو سزا دی. تو باوجود اس کے کہ یہاں پر باب مفعلہ سے آیا فعل، لیکن یہاں پر جو ہے ایک فاعل ہے اور ایک ہی مفعول ہے، دونوں فاعل نہیں ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی کا انہوں نے جواب دیا ہے. وذکر اللہ فیہا تحسین، اور یہاں پر جو ذکر اللہ ہے یعنی یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے
وما یخدعون، یہ جو ہے نا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے. تو یہاں پر اللہ کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. تو اس کا جواب دے رہی کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا ہے وہ تحسین کے لیے کیا گیا. تحسین کہتے ہیں، عام طور پہ تحسین کہا جاتا ہے خوبصورتی بتانے کو، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں تحسین سے کہ مومن کو دھوکہ دینا یا نبی کو دھوکہ دینا ایسا ہے گویا کہ آپ نے اللہ کو دھوکہ دیا ہے. یعنی نبی کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کتنا عظیم گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا، بتایا کہ ایک مسلمان والے کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لایا یخادعون اللہ، کہ وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن مومن اور ایمان والے اور نبی کی عظمت بتانے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت، اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنا نام یہاں پہ استعمال کیا. وہ فی قراءۃ وما یخدعون، اور ایک قراءت میں جو ہے وہ یخدعون ہے، خدا یخدعو باب سے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ فی قلوبہم مرض شک و نفاق. فی قلوبہم مرض، یہ قرآن کی آیت ہے. تو مرض کا جو ہے ترجمہ کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ شکن اور نفاق سے، یعنی ان کے دل کے اندر شک ہے اور نفاق ہے. فہوا یمرض قلوبہم، تو وہ نفاق اور شک کیا کر رہی ہے؟ ان کے دلوں کو مردہ کر رہی ہے، ان کے دلوں کو بیمار کر رہی ہے. بیمار کرنے سے مراد کیا ہے؟ ضعف یضعفها، کہ اس کے دل کو کمزور کر رہی ہے. یعنی کمزور کس طور سے؟ کہ وہ حق بات کو اب پہچان نہیں پا رہی ہے، سمجھ نہیں پا رہی ہے. پھر قرآن کی آیت کیا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دلوں کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. تو دلوں کی بیماری کو کیسے بڑھاتا ہے رحم اللہ بتا رہے ہیں؟ بما انزلہ من القرآن، قرآن کریم کو نازل کر کے، لکفرہم بہ، اور اس قرآن کریم کا جس طریقے سے وہ انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. یعنی وہ قرآن کریم کا برابر انکار کرتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اتار رہے ہیں. تو ان کے دل کے اندر جو روگ ہے انکار کرنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا رہے ہیں. کیسے؟ تو یہاں پر پھر سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گناہ، مطلب اللہ تعالیٰ ہی اس کے گناہ کرا، نعوذ باللہ. لیکن نہیں، یہاں بھی جو ہے وہ اس کے اختیار میں تھا، لیکن منافقین حقیقت میں ایسے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مؤلم اور مؤلم دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مؤلم اس میں مفعول کا صیغہ ہو جائے گا، مؤلم اس میں فاعل کا صیغہ. بما كانوا یکذبون، جس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چیزیں جھٹلا رہے ہیں. تب یکذبون جو ہے اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے بالتشدید یعنی تشدید کے ساتھ، یکذبون زال پر تشدید. تو یہاں پر جو ہے اس میں زیادہ انکار ہے، ای نبی اللہ، یعنی جھٹلاتے ہیں. کیوں؟ یکذبون نبی اللہ کی، وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں. اور ایک قرات ہے یکذبون تخفیف کے ساتھ، یعنی دال پر تشدید نہیں ہے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. کذب مطلب ہوتا ہے جھٹلانا، اور یکذب مطلب ہوتا ہے کذب، یکذب مطلب جھوٹ بولنا. تو کذب جب آئے گا تو نبی اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اور کذب جب آئے گا تو مطلب ہوگا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے، آمنا آمنا آگے آئے گا ہم ایمان والے ہیں، تو اپنے اس بات میں جو ہے جھوٹ ہے. اسی کا ترجمہ آپ پھر سے دیکھ لیجئے. بالتشدید ای نبی اللہ، تشدید کے ساتھ یعنی کہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. اور بالتخفیف یعنی بغیر تشدید کے، ای فی قولہم آمنا، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے اس قول میں. کون سا قول؟ کہ ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ قرآن کی آیت ہے. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ لِهَؤُلَاءِ، ان لوگوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کی آیت ہے. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ. کس وجہ، کیسے فساد مچا رہے ہو؟ بالکفری، کفر کے ذریعے سے فساد مت مچاؤ. وَالتَّوْرِيقِ انل ایمان، ایمان سے پھر کر کے یا ایمان کو برا بھلا کہہ کے، ایمان کو نقصان پہنچا کے، ایمان کے ساتھ جو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ایمان کے ساتھ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، ایمان کفر کے ذریعے سے، اور ایمان کو جھٹلا کر کے ایمان کو آگے بڑھنے سے روکنے کے ذریعے سے فساد زمین کے اندر مت پھیلاؤ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے پھر قالوا انما نحن مصلحون، تو
تو وہ لوگ منافقین کہتے ہیں کہ ارے بھائی ہم تو مسلح ہیں، ہم لوگ تو انصاف پسند لوگ ہیں، ہم لوگ تو صلح نرمی والے لوگ ہیں۔ وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، ہم کو تو ہم تو نہیں جانتے آپ فساد کیا، وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ، کہ ہم لوگ فساد پہ نہیں ہیں، ہم لوگ غلط کام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال اللہ تعالیٰ ردًا علیہم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ردًا علیہم، اس حال میں کہ ان کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ حرف تنبیہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے تنبیہ۔ پھر قرآن کی آیت انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ سنو وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ، انہم ہم المفسدون، ہم کے اندر بھی تاکید، پھر الگ سے ہم لایا گیا اور پھر مفسدون کا صیغہ لایا گیا، انہم ہم المفسدون، یقیناً وہی لوگ فساد مچانے والے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے، ذرا سا ان کے دل کے اندر اس چیز کا شعور بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جیسا لوگوں نے ایمان لایا، لوگوں سے مراد کیا ہے؟ تو رحمۃ اللہ یہ سیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے جو اصحاب ہیں جس طریقے سے ایمان لائے ویسے ہی تم ایمان لے آؤ۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کہ ہم ایمان لے آئے ایسے جیسے بے وقوف لوگوں نے ایمان لے آیا۔ سفہاء سے مراد یہاں پر جوحال، بہت زیادہ بے وقوف لوگ، یعنی جو بالکل بے وقوف نچلے عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کے طریقے سے ہم لوگ ایمان لے آئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ای لا نفعل كفعلهم، اس کا مطلب یہ ہوا ان کے کہنے کا، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے جیسا کام نہیں کرنے والے ہیں، یہ بالکل بے وقوفوں والا کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال اللہ تعالی ردا علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو پر تردید کرتے، ان کی اس بات کو انکار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں الا، کہ سنو انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ سنو حقیقت میں تو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو اس اپنی بے وقوفی کا بھی علم نہیں ہے۔ اس لیے جس طریقے سے کوئی بے وقوف اپنے آپ کو بے وقوف نہیں مانتا ہے، ایسے یہ لوگ بھی بے وقوف تو ہیں لیکن اپنے آپ کو بے وقوف نہیں مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا لَقُوا قرآن کی آیت، اب یہاں سے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات کریں، اصلہ لقیو ہے، لقیہ یلقا سے لقیو ہے اصل میں، تو لقیو پڑھنا بہت مشکل تھا تو حذفت الضمۃ، ضمہ کو حذف کر دیا گیا لاستثقال، بھاری ہونے کی وجہ سے، یعنی پڑھنے مشکل ہو رہا تھا۔ ثم الیا لالتقائها الساکنہ، اور پھر اجتماع ساکنین، یعنی جب ضمہ ختم ہو گیا تو واو پر بھی ساکن تھا اور یا پر بھی ساکن تھا، تو یا کو حذف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہاں پڑھیں گے؟ آپ یہ کہاں پڑھیں گے؟ آپ تعلیلات میں پڑھیں گے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلے حرف کو مٹا کر کے اس کا اعراب جو ہے اس پر دیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اعراب جو ہے یا کا اعراب کاف پر آ گیا اور یا کو بیچ سے مٹا دیا گیا، تو یہ لقیو سے لقو بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہ اذا لقوا، ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں کس سے؟ الذین آمنوا، تو قالوا آمنا، جب وہ لوگ ملتے ہیں، کہ جب وہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہوئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو ایمان لائے ہوئے، آمنا، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم لوگ بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ لوگ خلو منہم، یعنی جب خلو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھوٹ جانا، تو یہاں پر مراد ہے کہ جب وہ لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں، رجعوا الی شیاطینہم، تو وہ لوگ اب تو یہ منافقین اپنے شیاطین کے پاس لوٹ کے آتے ہیں۔ رؤسائہم، شیاطین کی ترجمہ انہوں نے امام سیوطی رحمۃ اللہ نے رؤسائہم سے کیا ہے کہ وہ لوگ پھر اپنے شیطان، یعنی رؤسا، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ لیڈر ہوتے ہیں اور ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو لوگوں کو غلط کام پر بہکاتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ شیطانوں والا عمل کرتے ہیں۔ تو رجعوا الی شیاطینہم یعنی رؤسائہم، تو وہ لوگ اپنے رؤسا کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، تو ان کو پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا معکم فی الدین، کہہ رہے بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دین پہ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، تو پھر سوال ہوگا کہ بھائی اگر آپ ہمارے دین پہ ہیں تو مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے؟ تو کہہ رہے بھائی ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ اور مذاق کیسے کرتے ہیں؟ بہم، مستہزئون بہم، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کیسے؟ باظہار الایمان،
ایمان، اپنے ایمان کا اظہار کر کے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہاں ہاں آپ نے جو بات کہی بالکل صحیح ہے، ہم آپ کی بات سے بالکل متفق ہیں، اور جب وہ آدمی چلا جاتا کہتا ہے ارے یار پاگل آدمی تھا، منانا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، کیا کرتے اس کو مذاق کرتے. تو منافقین بھی یہی کرتے تھے. ایمان والے جب آتے تھے تو کہتے تھے ہم تو ایمان والے ہیں، مسلمان کے بہت خیر کا مسلمان کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے گروہ میں جاتے تھے تو وہاں بتاتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، اور ان کی کیفیات وغیرہ پہ وہ ہنسی مسخرہ وغیرہ کرتے تھے. تو اللہ اوپر شروع میں اللہ اوپر کہہ چکے ہیں، کیا کہہ چکے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا مطلب اللہ کو دھوکہ دینا ہے. تو یہاں بھی اللہ وہی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم جو مذاق کر رہے ہو مسلمانوں کے ساتھ، وہ تم ان سے مذاق نہیں کر رہے ہو. اب اللہ جواب دے رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم، کہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ویجازیہم باستہزائہم، اور ان کو ان کا بدلہ ملے گا ان کے مذاق کا. وَيَمُدُّهُمْ مطلب یمہلہم، ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے، کس میں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، تجاوزہم الحد فی الکفر، ان کے کفر کے حد درجے کفر تک ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے، ان کی سرکشی میں ان کو مہلت دی جا رہی ہے. یعمہون یتردعون تحرا، اس کے بعد وہ لوگ بالکل حیران پریشان ہو کر کے لوٹیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت بیچ کر کے گمراہی خرید لی. استبدلو، میں کیوں ترجمہ کروں، لیکن انہوں نے لکھا استبدلوہا. استبدلوہا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے بدلے میں ایک چیز لینا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لی ہے. فما ربحت تجارتہم، تو ان کو ان کا یہ تجارت فائدہ نہیں پہنچا، یعنی انہوں نے جو یہ لین دین کیا ہے یہ ان کو بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا. ای ما ربحوا فیہا بل خسروا، یعنی فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ اور نقصان پہنچائے گا. لمصیرہم الی النار معبدہ علیہم، کیسے نقصان پہنچائے گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدی جہنم میں پہنچا کر کے. وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں. کیسے نہیں ہے، کیسے نہیں ہے، فیما فعلوہ، اس وجہ سے نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی، یہاں تک سمجھ میں آ گئی. یہاں کی جو آیت ہے، یہاں کی جو آیت ہے وہ اور آگے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم لوگ تھوڑا کل پڑھیں گے، اس لیے کہ آج آپ کو 3 پڑھنے ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں زیادہ پڑھاؤں، آپ کو پریشانی ہو جائے گی. تو 20-20 منٹ کی ویڈیوز ہی رہیں گی، اور اسٹارٹنگ ہے تو یہاں چیزیں، تو میں نے یہاں پہ بالکل ایک لفظی ترجمہ ٹائپ کا میں نے آپ کو کیا، اور ترجمہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج بھی دوں گا. اور اس کے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں یا کچھ معنی وغیرہ ہیں تو وہ فوراً پوچھا کرے. تفسیر کا ہے تو اس میں بالکل بھی رعایت اسکپ نہ کریں، آپ اس کو پوچھ لیا کریں. اب مختصر سی تفسیر جو ہے پھر سے آپ اس درس کا خلاصہ بہت غور سے سن لیجیے. یہ بڑی کتابیں جو ہوتی ہیں تفسیر کی، حدیث وغیرہ کی، اس میں عام طور پہ سنا ہی جاتا ہے، اس لیے کہ عبارت وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بالکل اس میں اتنی تحقیق نہیں کرائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے یہاں تک پہنچتے ہیں وہ پہلے سے نحو صرف وغیرہ میں اچھے ہوتے ہیں، یا اچھے اگر نہیں بھی ہوتے تو اتنا علم ان کو ہوتا ہے کہ وہ فعل فاعل وغیرہ کی تمیز کر سکیں، عبارت کے ہر ایک لفظ کی تحقیق کر سکیں. تو میں بھی اسی طرز پہ کیا کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی تحقیق وغیرہ نہیں بتا رہا ہوں، نارمل جو تفسیر ہے مختصر سی وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ ایک مختصر سی تفسیر یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قابل چیزیں بتائی ہیں وہ پہلی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن افعال سے وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اسی بیماری کو، جو ان کے دل کے اندر جو مرض ہے نفاق کا، دھوکہ دینے کا، اس کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. تو اس سے مطلب یہ سمجھ میں آیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، ایک جگہ کہا ہے کہ بدظن ہونے سے بچو، بدگمانی سے بچو، دل کے اندر برے خیال لانے سے بچو، اس لیے کہ بہت سارے ایسے خیالات ہوتے ہیں جو گناہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس سے جو ہوتا ہے کیا کہ دل کے اندر جب ایک انسان جو ہے جس کی دل کی بیماری نہیں ہے، وہ لوگ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں جب ان کے پاس سامنے بالکل واضح دلائل آ جائیں. فرق سمجھیے میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مکے کے اندر وہ لوگ تھے جن کے اندر دلی بیماری نہیں تھی، ان کے اندر حسد نہیں تھا، منافقت نہیں تھی، وہ کھل کے انکار کرتے تھے، سچے دل کے تھے، صاف دل کے، دل کے اندر انکار تھا تو اپنے عمل میں، اپنے زبان سے، اپنے قول و عمل میں بالکل
کھل کے انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مکے کے لوگ کے اندر کھل کے اقرار تھا، ان کے اندر دل کے اندر یہ منافقت نہیں تھی۔ منافقین کے اندر یہ منہ سے ایمان لاتے تھے اور اندر سے انکار کرتے تھے۔ تو دل کی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اور کیوں خطرناک؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل کی بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم فوراً اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے اپنے آپ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمان کو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ نے اپنے آپ مسلمانوں کو اور نبی کو دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو لیا کہ یہ مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک جگہ اور بھی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے، اس طرح کی جو ہے حدیث ہے۔ تو ایک ایمان والے کی یعنی حقیقی ایمان والے کا، والذین آمنوا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ دغا بازی، دھوکے بازی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منافقت کیا، منافقت کے اعمال بتائیں، اور کیا بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے منافق کی بہت ساری علامتیں حدیث میں بتائیں۔ امانت رکھو تو خیانت کر دیتا ہے، جب کوئی بات کہے تو جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ عملی نفاق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھی ایسا ہو جو اس کے پاس امانت رکھتے ہیں تو وہ خیانت کرتا ہے، اس کا مطلب وہ نہیں کہ وہ اعتقادی منافق بن گیا، نہیں، وہ عمل سے منافق ہے، یقین اس کا وہ یقیناً ایمان والا ہوگا۔ تو آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے جو لوگ مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، بزنس میں دھوکہ دے رہے ہیں، کچھ خرید لین دین کر اس میں دھوکہ دے رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں اس میں دھوکہ دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے بھی اگر کوئی آج دھوکہ دیتا ہے مسلمان کو تو وہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو وہ حقیقی منافقت نہیں آئے گی اس کے اندر، وہ اعتقادی منافق نہیں کہلائے گا، لیکن عملی منافقت اس کے اندر پائی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے غالباً اللہ تعالیٰ نے جب دو لوگ آپس میں میل لین دین کرتے ہیں تو اس کے قانون جو ہے بہت زیادہ سخت ہیں اور اس کے اندر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں انہوں نے بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور راز کھولا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی زبان اندر کچھ باہر کچھ ہوتا ہے، ان کا صرف ایک ہی غرض ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دنیا کمانا، ان کو مطلب نہیں ہوتا ہے آخرت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ایک بات لائی، کیا لائی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے، زبان سے ایمان کی اقرار کرتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ دنیا کے بس مال و دولت کے پیچھے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں لائیں، فساد پھیلانے کے وقت اللہ تعالیٰ نے یشعرون لایا، اور ایمان والے میٹر پر اللہ نے یعلمون لایا۔ تو اس کا مطلب یہاں پر دونوں الگ چیز ہیں، یشعرون اور یعلمون۔ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، تو یہ منافق، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور اس کو یہ احساس تک نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، پوری دنیا اس کو بتا رہی ہے بھائی تم غلط کر رہے ہو، غلط کرو، اس کے بعد بھی وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم غلط کام نہیں کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جو چیزوں کو نہیں جان رہا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو یہ دو صفت ان کی بتائی گئی، خاصیت کہ وہ یہ جان نہیں رہے، یہ جس مسلمان کو یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ حالانکہ اصل میں یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں اسلام کو، یہ لوگ اسلام کی سچائی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اس کا مطلب وہ لوگ اسلام کو جانتے تھے، جان کر کے انجان بن رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوقوف کہا اور لا یعلمون کہا، اور جان کر فساد مچا رہے تھے اور جھوٹ موٹ کا کہہ رہے تھے کہ ہم صلح کر رہے ہیں۔ وہ ان کی دلیل کیا ہوتی تھی کہ مسلمان جہاں جا رہا ہے جہاد کر رہا ہے، قریش سے لڑ رہا ہے، اس سے لڑ رہا ہے، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے مطلب جھوٹ بول کے آپس میں صلح مشورہ کراتے ہیں، تو ہم لوگ فساد کا مچا رہے ہیں، ہم تو صلح کرا رہے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو صلح وغیرہ وہ نہیں مچا رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ فساد مچا رہے ہیں۔ یہ دو تین چیزیں یہاں پر جو مجھے سمجھ میں آئی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔
اور آپ تفسیر عثمانی کا مطالعہ تو کرتے رہیں، اس کتاب کی کوئی شرح نہ دیکھیں، جلالین کی شرح آپ نہ دیکھیں، آپ اسی کتاب سے ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی جو سب سے بہترین شرح ہے وہ یہ حاشیہ ہے۔ میں بھی پوری مکمل کوشش یہی کرتا ہوں کہ جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ میں اس حاشیے سے ہی پورا کرتا ہوں، تو اسی حاشیے کو دیکھ لیا کریں، لیکن اس کی کوئی اردو شرح آپ نہیں دیکھیں گے، آپ یہاں حاشیے سے کریے، باقی چیزیں پڑھ کے آئیے اور پھر میں پڑھاؤں گا وہ آپ پڑھیے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے مثلہم کمثل الذین استوقد نارا، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں پوچھیے، نوٹس میں انشاءاللہ اس کے ترجمہ لکھ دیے جائیں گے، اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی یا کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ لیجیے، بہت اچھا رہے گا، کیونکہ تفسیر کا درس ہے تو بہت احتیاط برتنا ضروری ہے، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوگا کہ میں بتاتے بتاتے کہیں ایسا ہوا کہ میں آگے بڑھ جاؤں، جو چیز ایسی بھی چیزیں عقل میں آ جائیں جو حقیقت میں نقل میں نہیں تھی، کتاب میں نہیں تھی، میں نے بول دیا، تو بہت احتیاط برتنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ کو لگے تو فوراً پوچھ لے، تاکہ میں پھر اس کی جو جوابات ہوں آپ کو میں دے دیا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔